ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب آپ نے کہہ دیا ہے, بڑے وثوق سے کہہ دیا کہ الیکشنز ہوں گے 2011 میں یا اس کے اینڈ میں یا 2012 کے شروع میں. کیسے, I mean how do you actually اس میں کیا یار بڑی سمپل سی بات ہے. نہیں, is it going to be corruption, کیا وجہ کیا بنی؟ میں دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کتنی ٹینشن کے اندر رہی ہے یہ. اور پہلے سال تو چلو پہلا سال تھا, دوسرے سال میں لوگوں نے باتیں کرنی شروع کرتی تھی نا کہ پرابلمز آ رہے ہیں, اور تیسرے سال تو لوگ ڈیٹے دیتے رہ گئے نا. اور آپ نے دیکھا ایک کرائسس سے دوسری کرائسس, تیسری کرائسس, اور آخر میں پتہ کیا چلا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جو بیٹھے ہوئے سافٹ اپوزیشن جس کے اوپر الزام لگ رہے ہیں, وہ سارے کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے. جس دن میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ ایک دھکا اور دو, ایک لانگ مارچ کر دو یا کچھ کر دو, تو پھر کیا ہوگا؟ پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس ہے, بالکل لوگ تنگ آئے ہوئے نا حکومت سے, فیڈرل گورنمنٹ سے, ٹھیک ہے نا. تو پتے میاں صاحب لے کے بیٹھے ہوئے. اب میاں صاحب میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز کر کے الیکشن کی طرف جائیں, بیکاز ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر وہ الیکشن کر کے جیت جاتے ہیں الیکشن تو وہ کیا کریں گے, وہ بھی بدنام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ اتنا آسان نہیں ان کو ہینڈل کرنا. ان کی یہ کوشش ہے کہ زرداری صاحب بدنام ہو, جتنے حل کر سکتے ہیں کر دیں, باقی جو چھوٹی موٹی چیز رہ جائے گی تو پھر ہم کر لیں گے الیکشن. اچھا ایگزیکٹلی اب ہوگا کیسے؟ تو نہیں ہوگا نہیں, یہ بڑا ضروری ہے نا کہ 5 سال میاں صاحب نہیں انتظار کریں گے. میاں صاحب 5 سال انتظار نہیں کریں گے. ٹھیک, وہ مطلب ہے کہ اب یہ 1 سال ہے نا, اس میں جو بھی امپروومنٹ ہونی ہے, جو ہارڈ فیصلے رہ گئے ہیں وہ کر لینا زرداری صاحب. اور جیسے ہی وہ ختم ہوتے ہیں, وہ آئی ایم ایف 9 مہینے اس سے پہلے ہارڈ فیصلے کرنے ہیں نا یہ اکانومی کے بارے میں, بالکل کریں, تو وہ کریں نا پھر آپ. تو وہ جیسے جیسے وہ کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں اتنی جلدی الیکشن کا وقت قریب آتا جائے گا. اور میاں صاحب نے جیسے کہنا دھکا لگا دینا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جولائی اگست سپتمبر میں میاں صاحب دھکے لگانے شروع کر دیں گے. اور اگر کامیاب ہو گئے تو اسی سال اینڈ تک ہو جائیں گے الیکشن, نہ کامیاب ہوئے تو مارچ سے اگلے سال پہلے ہو جائیں گے. اور دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کہاں بیٹھی ہوئی ہے, موقع ملے تو وہ چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار ہیں. ان کو لوکل باڈی الیکشن نہیں مل رہی, ادھر سے مولانا صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور اگر یہ اس قسم کی چیزیں چلتی رہیں تو پھر وہ مطلب گورنمنٹ اور کمزور ہوتی جائے گی نا, مضبوط تو نہیں ہوگی نا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور اوپر سے کرپشن کے چارجز, یہ سارا, یہ 2 سال اور چلنا بڑا مشکل ہے. اس وقت صرف اس لیے سروائیو کر رہی ہے کیونکہ لوگ اس کو گرانا نہیں چاہتے. ہم ابھی یہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جی گورنمنٹ, ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ زرداری صاحب کی حکومت, زرداری اور الیکشن کی بات آپ کا ارادہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی شکل سے, آپ کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں سیٹھی صاحب, کل ہم نے بات کی تھی کیونکہ گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کو تھوڑا سا ہم نے علیحدہ ڈیل کیا تھا. ہاں یس. اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں گورنمنٹ تو آپ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ الیکشنز ہو جائیں گے, چلیں ٹھیک ہے جس طرح بھی ہوگا. میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب, پھر وہی سوال کہ گیلانی صاحب کی لائف لائن کتنی ہے؟ دیکھیے گیلانی صاحب کو میرا خیال ہے یا تو حکومت صحیح چلانی پڑے گی, اور جو ایک اکانومی کے جو مشکل فیصلے ہیں وہ ساتھ لے کے لوگوں کو چلنا پڑے گا. اور کرپشن کی جو ساری سٹوریز آ رہی ہیں, میں نے پھر آپ سے کہا کہ پریزیڈنسی کی طرف نہیں جا رہی, گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہے, گورنمنٹ کے ہیڈ گیلانی صاحب چیف ایگزیکٹو کی طرف جا رہی ہے. تو یا تو یہ اپنے ایکٹ کو ٹھیک کر لیں گے, یا نہیں تو سروائیو نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی خود ہی کہے گی جی السلام علیکم, ہم کوئی دوسرا بندہ لے آتے ہیں, شاید ایک نئی لیز آف لائف مل جائے. تو یا تو گیلانی صاحب ول پریزائڈ اوور اے نیو ٹیم اور الیکشن کی طرف جائیں گے, یا گیلانی صاحب کی چھٹی ہو جائے گی, ایک نیا پرائم منسٹر آ جائے گا پیپلز پارٹی, اور وہ پھر آپ کو اگلی الیکشن کی طرف لے کے جائیں گے, اپنی ایکٹ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو سارا کچھ لگ رہا ہے اس کو حکومت کے اوپر ایک نئے سرے سے ایشو کریں. میں نے آپ سے عرض کیا یا تو گیلانی صاحب ایک نئی الیکشن کال کر کے اور ہٹ جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے, نیا پرائم منسٹر آ جائے گا, یا گیلانی صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا اور ایک نیا پرائم منسٹر آ جائے گا حکومت چلے گی, جو کہ پیپلز پارٹی میں سے ہوگا. تو گیلانی صاحب اگلے 12 مہینے نہیں لاسٹ کرتے, یہ بھی کہہ دیتے ہیں آج. اللہ خیر صلی اللہ. اچھا ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں نا, تو اگر پاسبلٹی ہے کہ اگر 2011 کے اینڈ میں ہوتے ہیں تو پھر بھی وہاں پر سپلٹ ووٹ ہی ہوگا, کوئی واضح میجورٹی. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کو الیکشن ریزلٹس بتا دوں. انڈیکیشنز بھی تو ہوتی ہیں, کوئی انڈیکیشنز بھی تو ہوتی ہیں نا, کہ جس طرح دیکھیں آپ کولیشن گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی دیکھ لیں, پنجاب میں بھی دیکھ لیں, واضح اکثریت نہیں مل سکی. تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اس وقت اکثریت کسی کی نہیں ہے. اگلے صورتحال جو بن رہی ہے وہاں اور بھی اکثریت نہیں ملنی کسی کو, کوئی میجورٹی. لیکن میاں صاحب کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ سویپ کر جائیں گے, فرگیٹ اٹ, نہیں ہونا.
میاں صاحب کا پنجاب میں ووٹ جو ہے وہ بکھر جائے گا, عمران خان 5-10 ہزار لے جائے گا, جماعت اسلامی اپنے 3-4-5 ہزار لے جائے گی, کہ یہ کیو والوں کے اچھے کینڈیڈیٹس جن کو ٹکٹ نہیں میاں صاحب دیں گے وہ بھی اچھے کینڈیڈیٹس ہوں گے اور ان کو یہ ٹکٹ دے دیں گے, تو وہ بھی اپنے اپنے ووٹ کھینچیں گے. سارا نقصان نون کیو کا ہوگا, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا جو بکھریں گے یہ پیپلز پارٹی والے ہے ہی نہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, یہ بھی غلط فہمی ہے, کیونکہ وہ جو اپوزیشن ہے وہ بکھر رہی ہے, وہ ٹوٹ رہی ہے. اور یہ دیکھیے چودھریز کا بیٹھنا جا کے نواز شریف صاحب پاسبل ہی نہیں ہے. ہمایوں اختر خان لائک مائنڈیڈ والے ان میں سے آدھے تو میاں صاحب ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. 8 لوگ ہیں سیٹھی صاحب, وہ 8 لوگ ہیں, 4 سیٹیں تو ہوں گی نا وہاں, بالکل, تو 4 سیٹیں بھی نہیں ملنی, وہ جو ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی. اسی طریقے کے ساتھ وہ فنکشنل والے جو ہیں ان کی بھی 1-2 سیٹیں نکلیں گی. نون لیگ کے ساتھ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا جو کنزرویٹو رائٹ ونگ سینٹر ادھر کا جو ووٹ بینک ہے وہ 3-4 حصوں میں بٹ جائے گا, اور وہاں کے لوگ ان کو بھی اس بات کا احساس ہے, تو وہ کریں گے کیا, ان میں سے لوگ اٹھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں گے, ان کے ساتھ کولیشن الیکشن کولیشن بنائیں گے. یہ کیو والے اور یہ سارے جو ہے نا پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے, یہ نواز شریف صاحب کی طرف نہیں جائیں گے, تاکہ جو سیٹیں 10 جیتنی بھی ہیں انہوں نے وہاں پیپلز پارٹی والے ان کی حمایت کریں اور یہ جیت جائیں اور میاں صاحب کی پارٹی ہار جائے, اور ادھر جہاں پیپلز پارٹی کمزور ہے اور نون کا ووٹ جو ہے وہ تکڑا ہے وہاں ان کا ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ان کو لے کے جائے گا. اس لیے یہ پیپلز پارٹی اور کیو جیسے لوگوں کا انیویٹیبل الائنس ہوگا, اور نواز شریف صاحب کا ووٹ خراب کریں گے عمران خان صاحب اور جماعت اسلامی صاحب. ہلو سیٹھی صاحب, ایک اور بات, 2010 میں ہم نے دیکھا گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہانٹ کرتی رہی 2 چیزیں, ایک کرپشن سکینڈل ایک کے بعد ایک بار آیا, دوسری ایک بات ہے کہ بڑا سٹرن اور بڑا سٹرین ریلیشن شپ رہا ہے جوڈیشری کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ. واٹ ڈو یو سی 2011؟ یہ دیکھیے اس گورنمنٹ کو جو فائنل کرنچ آئے گا نا جب وہ آئے گا سپریم کورٹ سے, اس میں میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے کرپشن کیسز سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں, سو موٹو نوٹسز آ رہے ہیں, ہر روز نئی پٹیشنز آ رہی ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ خود ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ آرڈر کرنا شروع کر دیے, کہیں وہ ایف آئی اے میں ظفر قریشی صاحب کو کہہ دیتے ہیں, کہیں وہ کسی اور کو کہہ دیتے ہیں. یہ سارا جو مواد ہے یہ کس کے خلاف ہے؟ میں بڑی واضح بات کر رہا ہوں, یہ نون کے خلاف نہیں جا رہا, بہت سے کیسز ہیں وہ نہیں چھیڑے. لیکن میں نہیں کہہ رہا چھیڑیں گے, نہیں, میں کہہ رہا ہوں چھیڑے نہیں ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا کچھ نہیں چھیڑا, لگتا ہے ادھر نہیں چھیڑیں گے, ادھر جائیں گے. تو اگر ادھر جائیں گے تو وہاں تو ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی نا پھر. تو سپریم کورٹ کے تعلقات زرداری صاحب کی حکومت کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے, نہ ہیں نہ ہوں گے. اچھا, نہ ہیں نہ ہوں گے, اور خراب ہو سکتے ہیں, ایگزیکٹلی, جس کی وجہ سے گورنمنٹ اور انڈر پریشر آ جائے گی. ٹھیک, اچھا سیٹھی صاحب یہ تو ہو گیا. اب ایک اور بات نارملی کی جاتی ہے, اب تک تو بڑے گیلانی صاحب بھی کہتے رہے ہیں میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کیانی صاحب ایک جمہوریت پسند آرمی چیف. آپ بڑے ڈینجرس واٹرز میں اب تیرنا چاہ رہے ہیں, فوج کی بات جنرل کیانی کی بات کر رہے ہیں, خیال سے کیجیے گا. میں بالکل خیال سے کروں گا, میں تو کوٹ کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب. اب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنرل کیانی صاحب جمہوریت پسند انسان. صحیح ہے, ابھی تک ہے نا, ابھی تک ہے, لگ رہا ہے ٹل ڈیٹ. میں وہی کہہ رہا ہوں. اب آگے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ 2011 میں کیسے ہوں گے؟ سول ملٹری ریلیشنز 2011 میں کیسے ہوں گے؟ ٹائم تھوڑا ہے. میں آپ کو ایک بات کہہ دوں, میں ابھی سول ملٹری کہہ رہا ہوں اور پھر ایک اسپیسیفک کوسچن اینڈ میں ہے. وہ دوستو سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. ابھی صرف اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ پیپر ورک کیا ہوا ہے. آپ نے کیانی صاحب کے جو ویوز ہیں وہ تو وکی لیکس کے ذریعے سنی لی ہے, بالکل. تو اس لیے اب سول ملٹری ریلیشنز بہتر نہیں ہوں گے, خراب ہو سکتے ہیں, پہلی بات. اور کچھ ہے اس میں؟ سیٹھی صاحب اسپیسیفک کوسچن ہے, لیکن بریک کا وقت آ گیا. بریک کا وقت آ گیا, تو بس چلے پھر بریک لے لیتے ہیں. ناظرین, ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ